اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی مشہور سورۃ الکوثر، سورۃ النحر کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کی سورت کا نام کوثر ہے، اس لیے کہ اس میں تذکرہ ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور اس سورت کا دوسرا نام سورۃ النحر ہے۔ نحر کے معنی قربانی، اس میں حکم ہے وانحر، قربانی کیجیے۔ یہ سورت پاک نہایت ہی لفظوں کے اعتبار سے مختصر ہے۔ اس میں 3 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، 12 کلمات ہیں اور 42 حرف ہیں۔ حروف کے اعتبار سے، کلمات کے اعتبار سے سب سے چھوٹی سورت، اور قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ لیکن یہ معانی اور مطالب کے اعتبار سے چھوٹی نہیں ہے، الفاظ اور کلمات کے اعتبار سے سب سے چھوٹی ہے، مگر معانی اور مطالب کا ایک سمندر ہے جس چھوٹی سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے۔ قرآن پاک کی یہ صورت عام طور پر مغرب کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ قصار مفصل میں سے ہے، لیکن ضرورت کے تحت، مجبوری میں، حالات کے تقاضے کے پیش نظر اس کو فجر کی نماز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی حادثہ خدا نخواستہ پیش آ جائے، سفر ہو اور موقع نہ ہو، وقت نہ ہو، وقت تنگ ہو رہا ہو، سورج نکلنے والا ہو، تو اس میں اس چھوٹی سی سورت کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، یہ خلاف سنت نہیں۔ اس کا نام ہے دین کی سمجھ اور دین کی فہم۔ یہ نہیں ہے کہ طویل سورت پڑھنا سنت ہے، لہذا پھر کچھ بھی ہو جائے، چاہے گاڑی چھوٹے اور چاہے حادثہ ہو، ہمیں پڑھنا لمبی ہی صورت ہے۔ یہ دین کی سمجھ نہیں ہے۔ دین کی سمجھ حالات کو مد نظر رکھ کر، وقت کے تقاضے کو دیکھ کر تلاوت ہونا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام سب کے سب دین کی فہم رکھنے والے تھے اور دین کی سمجھ رکھنے والے تھے، اور کیوں نہ ہوتے، اس لیے کہ ان کو دین سکھایا تھا امام الرسول فخر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے معلم
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، تو دین کی فہم ان کے پاس نہیں ہوگی تو کس کے پاس ہوگی؟ حدیث میں ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کسی کو نوازنا چاہتا ہے، کسی پہ کرم کرنا چاہتا ہے، کسی پہ خاص مہربانی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو دین کی فہم، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچازاد بھائی، محبوب ترین چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جو دعا دی تھی، وہ دعا یہی دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس بیٹے کو، اس بچے کو دین کا فہم عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما۔ دین کی فہم معلوم یہ ہوا بہت بڑی نعمت ہے، جبھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا عطا فرمائی تھی، اور واقعی وہ کتنے فہیم تھے، نبی کی دعا قبول نہیں ہوگی تو کس کی قبول ہوگی؟ بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مفسر ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حالانکہ ان کی عمر کم تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر تھی صرف 13 سال۔ کتنی؟ 13 سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر پہ نماز پڑھ رہے تھے، تو عبداللہ ابن عباس بھی پیچھے آ کر کے کھڑے ہو گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں ان کو ہاتھ پکڑا ان کا، اور آپ نے برابر میں کھڑا کیا۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے، یعنی تھوڑا سا پیچھے، جیسے جب دو شخص ہوں اور جماعت بنائی جائے تو امام آگے نہیں کھڑا ہوگا بلکہ برابر میں کھڑے ہو، امام تھوڑا سا آگے ہو۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر تو کھڑے رہے، اور اس کے بعد پھر چپکے سے پیچھے سے آ کر پھر پیچھے کھڑے۔ آپ نے نماز کے بعد ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری کیا اوقات کہ میں آپ کے برابر کھڑا ہوں۔ یہ سمجھ اور یہ فہم تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا فاروق اعظم اور ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس شورا کا ان کو ممبر بنایا تھا۔ فاروق اعظم کی مجلس شورا، مشورہ جن سے کرتے تھے، جن صحابہ سے، وہ بڑے بڑے صحابہ، قداور صحابہ، بدری صحابہ، عظیم المرتبہ جلیل القدر صحابہ۔ ان میں کون کون تھا؟ حضرت عباس، حضور پاک علیہ السلام کے چچا۔ ان میں کون تھا؟ حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت زید ابن ثابت، حضرت ابی ابن کعب، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، اتنے بڑے بڑے صحابہ۔ اور اسی مجلس مشاورت میں جہاں اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے، ان میں ایک کم سن، سب سے کم سن ممبر بھی تھا، سب سے کم عمر ممبر بھی تھا۔ اور یہ کم سن کم عمر ممبر کون تھا؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ 13 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ 2 سال حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد فاروق اعظم 15 سال کے ہوں گے۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ کی صف میں، تو جب بڑے لوگوں کے بیچ میں کوئی چھوٹا بچہ بیٹھے تو بڑے لوگوں کو تھوڑا سا ناگوار معلوم ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگوں میں ایک بچہ، بتائیے کہاں ہم لوگ ہیں اور کہاں یہ کم سن اور کم عمر بچہ۔ تو کسی نے کہا
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ آپ اس نو عمر کو بٹھاتے ہیں، حالانکہ ان کی جیسی عمر والے تو خود ہمارے بیٹے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کچھ سوچ کر کے ان کو بٹھایا ہے، اس لیے کہ ہمارے وہاں کیا ہے، ایک تو یہ رشتہ دار ہیں کس کے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، سفر اور حضر میں ہر وقت فاروق اعظم ساتھ رکھتے تھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو نبی کریم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ایک علم میں ایک خاص مقام حاصل ہے، بلندی حاصل ہے، اس لیے کہ عقل کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا بلکہ علم سے ہوتا ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مزید ان حضرات کو مطمئن کرنے کے لیے ایک مرتبہ سورہ نصر کی تلاوت کی۔ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے اور آپ لوگوں کو دین میں فوج در فوج داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں تو آپ تسبیح پڑھیے، استغفار پڑھیے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ بہت متوجہ ہونے والا ہے۔ فاروق اعظم نے یہ سورت اس مجلس میں پڑھی اور پڑھنے کے بعد صحابہ سے کہا اس سورت کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو کسی نے کہا اس میں خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، مکہ فتح ہوگا۔ کسی نے کچھ بتایا اور کسی نے کچھ بتایا، اخیر میں حضرت فاروق اعظم نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تم بتاؤ، تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ہے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا، آپ کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے کہ جب مکہ بھی فتح ہو جائے، جب اللہ کی مدد بھی آ جائے اور جو آپ کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے وہ مقصد پورا ہو جائے، لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگیں، تو پھر آپ کو دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو تو ہمارے پاس آ جانا چاہیے، لہذا تیاری کیجئے، تسبیح پڑھیے، استغفار پڑھیے، یہ کہا گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تائید کرتے ہو اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں، میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ اس سورت پاک کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ متعدد موقعوں پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عباس سے سوالات کیے اور عجیب و غریب انہوں نے اپنے علم سے جواب دی۔ کہا کہ یہ بتائیے کہ شب قدر کب ہوتی ہے؟ ویسے تو متعین نہیں ہے، حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ رمضان کے اخیر عشرے میں تلاش کرو، طاق راتوں میں تلاش کرو، لیکن زیادہ گمان کیا ہے کہ کون سی تاریخ ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں زیادہ گمان یہ ہے کہ وہ 27 رمضان ہو۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور 7 ہی زمینیں بنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں وہ 7 ہڈیاں رکھی ہیں جن پر آدمی سجدہ کرتا ہے۔ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں، سجدے میں 7 ہڈیاں لگنا چاہیے، یعنی دونوں پیر، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، کتنے ہو گئے؟ 6۔ اس کے بعد ناک اور پیشانی، یہ دونوں ایک ساتھ 7۔ یہی وہ اعضاء ہے مرنے کے بعد جن پر کافور لگایا جاتا ہے نہلانے کے بعد، اسی اعزاز میں کہ ان کے ذریعے سے سجدہ کیا جاتا تھا اللہ رب العزت والجلال کے حضور میں۔ پھر فرما اور اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی غذا بنائی ہے کھانے کی،
قرآن یہ بتاتا ہے وہ 7 طرح کی ہیں۔ قرآن کی ایک آیت میں بتایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَنَخْلًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، 7 چیزیں۔ پھر فرمایا اور جب خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے تو کئی چکر؟ 7 چکر۔ کا صفا و مروہ کے درمیان میں جو سعی ہوتی ہے وہ 7 چکر۔ کا جو کنکریاں ماری جاتی ہیں 7 کا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شب قدر کی رات جو ہے وہ 27ویں ہے۔ بہت مرتبہ پھر تمام صحابہ کرام سمجھ گئے کہ واقعی عبداللہ ابن عباس کو مجلس شورا کا رکن بنانے کی وجہ کیا ہے؟ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور دوسرے فاروق اعظم کا علم، حضرت عبداللہ ابن عباس کا علم، ان کی فقاہت، ان کی ذہانت، ان کی دین کی فہم اور سمجھداری۔ تو غرضے کی صحابہ کرام سب کے سب سمجھدار تھے، اور کیوں نہ وہ دین کا فہم ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دین سیکھا تھا۔ اسی لیے دین تو آتا ہے کتابیں پڑھ کر کے بھی، اور دین آتا ہے تقریریں سن کر کے بھی، لیکن دین کی سمجھ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ بزرگوں کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ رہنے سے پیدا ہوتی۔ جو دینداروں کے ساتھ رہتا ہے اس کے اندر دین کی سمجھ اور دین کی فہم اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے صحابہ، صحابہ کے معنی ساتھ میں رہنے والے۔ کس کے ساتھ میں رہنے والے؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو لوگ رہنے والے ہوں۔ جب کوئی بزرگوں کے ساتھ میں رہتا ہے تو دین کی سمجھ پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ امام الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے گا تو اس میں دین کی کیسی فہم و سمجھ پیدا ہو۔ سارے صحابہ فہیم، سمجھدار۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور شہادت کیسے ہوئی؟ ان کے اوپر حملہ ہوا، اور حملہ کب ہوا؟ فجر کی نماز میں۔ اور کہاں ہوا؟ مدینہ طیبہ میں۔ اور کہاں؟ فجر کی نماز میں۔ اور کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ اور مسجد نبوی میں بھی کہاں؟ مسجد کا سب سے زیادہ جو اعلیٰ حصہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو اعلیٰ مقام ہوتا ہے مسجد میں، وہ کون سا ہوتا ہے؟ جہاں چپل اتاری جاتی، جہاں وضو خانہ ہوتا ہے، محراب۔ محراب کس کی محراب؟ محراب نبی۔ آج جو مدینہ طیبہ میں جہاں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں یہ وہ محراب نہیں ہے، یہ تو جدید محراب ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب اس میں اضافہ کیا آگے کی طرف تو اس میں یہ محراب بنائی۔ محراب النبی جس پہ لکھا ہوا ہے، اور اس جگہ پر نماز پڑھاتے تھے امام الرسول فخر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت صدیق اکبر نے وہاں نماز پڑھائی، اور اس کے بعد فاروق اعظم نے وہاں نماز پڑھائی۔ آج وہاں پہ کوئی آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو دیوار ہے، اس دیوار میں جو قبلے کی جو دیوار ہے، اس دیوار میں وہ جگہ ہے جہاں پر سجدہ کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں پہ آپ کے پیر ہوتے تھے وہ جگہ باہر ہے۔ اگر کوئی وہاں پہ کھڑا ہوگا تو اس جگہ پہ کھڑا ہوگا جہاں آپ کے پائے مبارک تھے۔ اگر سجدہ کرے گا اس کا سجدہ وہاں پہ ہوگا جہاں نبی کے پیر ہوتے تھے۔ تو فاروق اعظم سب سے اعلیٰ مقام محراب میں، اور محراب میں بھی فاروق اعظم کھڑے ہوئے ہیں، اور حالت کون سی ہے؟ نماز کی۔ اور نماز کون سی ہے؟ فجر کی۔ اور فجر کی جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب پڑھایا کرتے تھے تو بڑی لمبی صورتیں پڑھتے تھے، اور سب سے پہلے آنے کے بعد صفوں کو سیدھا کرتے تھے۔ صفوں کو سیدھا کرو، 17 صفیں بنی ہوئی تھی، صفوں کو سیدھا کیا۔
اور اس کے بعد پھر صورتیں پڑھتے تھے. کون کون سی صورتیں پتہ ہے؟ ویسے بھی فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں لمبی ہونا چاہیے دوسری رکعت کے مقابلے میں. پہلی رکعت کا طویل ہونا سنت، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو جائیں. یہ غفلت کا وقت ہوتا ہے، زیادہ لوگ نمازی آ جائیں. اور عام نمازوں میں دونوں رکعتیں برابر ہوں. بعض فقہا کہتے ہیں ہر نماز کے اندر پہلی رکعت دوسری رکعت سے طویل ہو. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو لمبی صورتیں. اس کا مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ روز جب ہم پڑھیں گے تو بہت سارے لوگوں کو سن کر کے یہ صورتیں یاد ہو جائیں گی. لوگ سیکھیں گے کہ فجر کی نماز میں کیا پڑھنا چاہیے. کبھی سورہ یوسف پڑھتے، کبھی سورہ رات، لمبی رکعت. حضرت فاروق اعظم نے اس دن جو نماز پڑھائی تو اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد پھر ان کی آواز ہی بند ہو گئی. پیچھے کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا. ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی محراب میں پہلے سے چھپا تھا، اس نے حضرت فاروق اعظم پہ حملہ کیا اور فاروق اعظم گر پڑے. لیکن جلدی سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اس لیے کہ امام کے پیچھے کیسے کھڑا ہونا چاہیے. لوگوں کو شوق ہو جاتا ہے کہ امام کے پیچھے ہم کھڑے ہوں. ہر آدمی کو امام کے پیچھے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. لِيَلِينِي مِنْكُمْ أُولُو النُّهَى وَالرُّشْدِ، آپ نے فرمایا مجھ سے قریب کھڑے ہوں نماز میں جو عقل والے ہیں، سمجھدار ہیں، دین کی فہم اور سمجھ رکھنے والے ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو چھوٹی ہوئی نماز وہ پڑھا سکیں، امام کا نائب بن سکیں، نماز پوری کرا سکیں. کون کھڑا ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت زید بن ثابت، فقہاء صحابہ. انہی صحابہ میں پیچھے کون کھڑا تھا؟ عبد الرحمن ابن عوف. کون کھڑا تھا؟ یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں. یعنی نماز اتنا اہم واقعہ پیش آیا مگر نماز نہیں ختم ہوئی. جلدی سے نائب بنا دیا ان کو، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے نماز پوری کرائی. پیچھے والوں کو یہ پتا چلا کہ آواز بدل گئی لیکن ہوا کیا یہ نہیں پتا. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جو نماز پڑھائی تو فاروق اعظم تو نماز کیسی پڑھاتے تھے، بڑی لمبی لمبی صورتیں، مگر عبد الرحمن ابن عوف نے بڑی مختصر نماز پڑھائی. کیوں؟ وقت کا تقاضا یہی تھا، اس وقت کے حال کا تقاضا یہی تھا، اس وقت نماز مختصر ہو، قاتل کو بھی پکڑ لیا جائے، فاروق اعظم کو بھی سنبھالا جائے. چنانچہ انہوں نے جو سورت پڑھی نماز میں، اتنا بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے پہلی رکعت کے اندر جو سورت پڑھی تھی وہ تھی وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. یہ سورت کیسی ہے؟ بڑی چھوٹی. اور دوسری رکعت میں جو سورت پڑھی وہ یہی سورت تھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور نماز مکمل ہوئی. اب وہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے، بھاگنا چاہتا ہے قاتل، مگر بھاگے کیسے؟ یہ صفیں صحابہ کی صفیں تھی، ایسا مل کے کھڑے ہوتے تھے کہ اس کو نکلنے کی گنجائش ہی نہیں مل رہی. اس سے یہ بھی پتہ چلا صحابہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کیسے کھڑے ہوتے تھے؟ پیر پھیلا کے نہیں کھڑے ہوتے تھے. اگر ایسے پیر پھیلا کے کھڑے ہوتے جیسے آج کل لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا؟ بیچ سے وہ قاتل نکل کے چلا جاتا. اس نے باقاعدہ دودھاری خنجر چلایا، زخمی کیا، 7 صحابہ اور شہید ہوئے، 13 صحابہ زخمی ہوئے، 7 شہید ہو گئے. اور اتنی دیر میں ایک صحابی نے آگے بڑھ کر کے اس کے اوپر رومال ڈال دیا اس کے چہرے پہ، اور اس نے دیکھا کہ اب تو پکڑے گئے. اب ظاہر ہے جب ہم سے تحقیق ہوگی، کو بلوایا جائے گا تو ان کے بھی نام آئیں گے جنہوں نے
یہ سازش تیار کی تھی، یہ منصوبہ تیار کیا تھا، لہذا اپنے ہی خنجر سے اپنے آپ کو اس نے مار لیا، ختم کر لیا۔ فاروق اعظم کا دشمن تھا، خنجر سے اس نے اپنے آپ کو مارا، اپنے ہی خنجر سے اپنے آپ کو۔ اور آج تک جو فاروق اعظم کے دشمن ہیں وہ اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، کسی اور کے خنجر سے نہیں، اپنی خنجر سے زخمی کرتے ہیں۔ یہ صلہ دیکھیے، یہ صلہ دیکھیے، قیامت تک یہی رہے گا۔ تو غرضے کی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جو نماز پڑھائی فجر کی، اس فجر کی نماز میں کون سی صورت پڑھی وہ جانتے تھے، اللہ کے نبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے، فاروق اعظم پڑھتے تھے، لیکن وقت کا تقاضا کیا ہے کہ مختصر صورت پڑھی جائے، اتنی مختصر صورت پڑھی۔ یہ دین کی سمجھ ہے۔ پتہ چلا اسٹیشن پر نماز پڑھ رہے ہیں جماعت سے، اور ٹرین تھوڑی دیر کے لیے ٹھہری، امام بنا دیا گیا، اب انہوں نے شروع کر دی سبح اسم ربک الاعلی، اتنی دیر میں ٹرین چل پڑی، ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، کچھ باقی ہیں، کچھ دوڑ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دینداری تو ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اسٹیشن کے اوپر سفر کی حالت میں، جماعت سے پڑھ رہے ہیں، دینداری تو ہے، مگر دین کی سمجھ نہیں ہے۔ دیندار ہونا اور ہے اور دین کی سمجھ والا ہونا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دین کی سمجھ مانگنا چاہیے، جب دین کی سمجھ آئے گی تو دینداری بھی آ جائے گی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سفر میں، اور بڑی عجلت جلدی کا وقت ہے، امام کس کو بنایا؟ اپنے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کہ تم نماز پڑھاؤ۔ اب انہوں نے جو فجر کی نماز پڑھائی تو انہوں نے قل واللہ پڑھی اور قل اعوذ برب الفلق اور سلام پھیر دیا۔ تو چونکہ امام صاحب کے شاگرد ہی تھے، امام صاحب نے فرمایا سارا یعقوبنا فقیہ، سارا یعقوبنا فقیہ، ہمارے یعقوب، ان کا نام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی نام ہے یعقوب، آج ہمارے یعقوب جو ہیں واقعی وہ عالم ہو گئے اور دین کی سمجھ میں کامل اور مکمل ہو گئے، جو حال کا تقاضا تھا اسی کے مطابق انہوں نے نماز پڑھائی۔ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں، اور جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی ساتھ میں، طویل سفر، فجر کی نماز، کام عبدالعلیم صاحب پڑھائیے نماز۔ تو حضرت نے جو نماز پڑھائی تو قل واللہ اور قل اعوذ برب الفلق، نماز سے فارغ ہونے کے بعد قاری صاحب نے فرمایا آج میں وہی بات تم سے کہنا چاہتا ہوں جو امام ابو یوسف نے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، کہ یہ دین کی سمجھ ہے، یہ دین کی فہم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی فہم عطا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم کی یہ صورت اگرچہ ہے تو لفظوں کے اعتبار سے، کلمات کے اعتبار سے بہت چھوٹی، سب سے چھوٹی ہے، لیکن معانی اور مطالب کا اس کے اندر ایک سمندر پوشیدہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن کریم کی یہ صورت مکیہ ہے، زیادہ تر مفسرین کی رائے ہے یہ صورت مکی ہے، یعنی ہجرت کے واقعے سے پہلے نازل ہوئی، اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، یعنی ہجرت کا واقعہ پیش آنے کے بعد نازل ہوئی۔ ایسا کیوں ہے آخر؟ کوئی مکی کہہ رہا ہے، کوئی مدنی کہہ رہا ہے۔ جو مکی کہتے ہیں وہ کیوں مکی کہتے ہیں، اور جو مدنی کہتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ جو مکی کہتے ہیں وہ اس کو مکی اس لیے کہتے ہیں اس کا پس منظر اگر دیکھا جائے، وہ شان نزول اگر دیکھا جائے، ماحول جس ماحول میں یہ نازل ہوئی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے۔ کیوں؟ اس میں تسلی دی جا رہی ہے کس کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں آپ کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اس میں آپ کے دشمن کو
ناکام اور نامراد ہونے کی خبر سنائی جا رہی ہے۔ لہذا یہ جو جواب دیا گیا ہے، تانے کا جواب دیا ہے جو ایک مشرک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا تھا، اس طرح کے حالات کہاں تھے؟ مکے میں یا مدینے میں؟ مکے میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے محبوب تھے مکے میں، آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں، مگر دعوی نبوت کرتے ہی وہ محبت ختم ہو گئی، عداوت و دشمنی میں تبدیل ہو گئی۔ غیر تو غیر، اپنے قریبی رشتہ دار خاندانی لوگ بھی آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ کا سگا چچا ابو لہب، آپ کی سگی چچی ابو لہب کی بیوی، اور نہ معلوم کتنے لوگ دشمنی پہ آمادہ۔ مکے میں قدم قدم کے اوپر مصائب کا سامنا، پریشانی کا سامنا۔ حضرت طارق ابن شہاب فرماتے میں نے دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اور حج کا موسم ہے اور وہاں یہ اعلان کرا ہے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیچھے میں نے دیکھا ایک سرخ و گورا چٹا سفید آدمی آیا اور اس نے کنکریاں کچھ اٹھائیں اور یوں پھینکی، اور اس نے مٹی پھینکی اور کہا لا تسمعوا قولہ، اس کی بات مت سنو، انہ کذاب، یہ جھوٹا آدمی ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ عبداللہ کے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ جو ان پر غبار اور جو کنکریاں پھینک رہا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، ان کا چچا ہے۔ کون؟ ابو لہب۔ قدم قدم پہ اذیتیں، قدم قدم پہ پریشانیاں، مصائب اور آلام، اور ایک دو دن نہیں، کتنے دن؟ 13 سال، پوری مکے کی زندگی۔ انہی حالات میں اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو رہی ہے۔ کیا آزمائش؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد عطا فرمائی، صاحب اولاد بنایا۔ بعض پیغمبر ایسے ہوئے ہیں جن کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ بعض پیغمبر ایسے ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف لڑکیاں دی ہیں اور کوئی بیٹا نہیں دیا، جیسے حضرت لوط علیہ السلام۔ بعض پیغمبر اللہ کے ایسے ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کے بعد اولاد عطا فرمائی اور سب کے سب بیٹے دیے اور کوئی بیٹی نہیں دی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور بعض پیغمبر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی اور بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی دی۔ اللہ فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے۔ اس میں نہ عورت کا قصور ہے اور نہ اس میں شوہر کا قصور ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں نہیں دیتا، مگر بیٹیاں دینے والا بھی خدا اور بیٹے دینے والا بھی خدا ہی ہے۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا ان کو دونوں قسم کی اولاد عطا فرماتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی دی، اور بیٹیاں آپ کو ایک نہیں کتنی دی؟ 4۔ معلوم یہ ہوا کہ بیٹیاں یہ اللہ کی نعمت ہیں۔ اگر یہ اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو اللہ اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں نہ دیتا، اس لیے کہ محبوب کو جو چیز دی جاتی ہے وہ چھانٹ کر کے خراب دی جاتی ہے نا۔ کیسی دی جاتی؟ سب سے اچھی دی جاتی۔ اور پھر محبوب بھی کس کے ہیں؟ اللہ کے، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔
اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی لکھا ہوا ہے جس عورت کے بطن سے سب سے پہلے لڑکی پیدا ہو وہ خاتون بڑی مبارک خاتون ہے، بہت مبارک خاتون ہے، مگر زمانے جاہلیت میں لوگ لڑکی کے پیدا ہونے پر منہ چھپاتے تھے، ان کے چہرے کا رنگ اتر جاتا تھا، وہ زندہ زمین میں دفنا دیا کرتے تھے۔ آج جہالت کی وجہ سے، قرآن و سنت کی سے لا علمی کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی یہ مرض پیدا ہو گیا، لڑکی اگر پیدا ہوتی ہے تو ان کو خوشی نہیں ہوتی، لڑکے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے۔ اور لڑکیوں کے پیدا ہونے پر ایسا بھی ہوا کہ امید سے بیوی ہے، شوہر صاحب میکے پہنچا گئے اور کہنے دیکھو اگر لڑکا ہوا تو لینے آئیں گے اور لڑکی ہوئی تو اپنے گھر پہ رہنا۔ یعنی کس قدر محرومی کی بات، کتنی حماقت کی بات۔ آپ سوچئے، نعمت کو ٹھکرا رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے اس میں عورت کا قصور ہے اپنے میکے میں رہنا، حالانکہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک صاحب بے انتہا پریشان، بے انتہا پریشان، بے انتہا پریشان، اور ایک صاحب ان کو لے کے آئے تو میں نے ان سے کہا اتنی پریشانی کا سبب کیا ہے؟ آپ کی والدہ ہیں، آپ کے والد ہیں؟ ان کا والد تو نہیں، والدہ ہیں۔ ہم نے کہا وہ آپ سے خوش ہیں ناراض ہیں؟ کہ ناراض ہیں۔ ہم نے کہا تو کوئی پریشان نہیں ہو گئے آپ کی پریشانی کا سبب یہی ہے، آپ ان کو راضی کیجئے، ان کو منائیے، پریشانیاں اور روزی کی جو دقتیں پیش آ رہی سب دور ہو جائیں گی۔ بنتے بنتے مسائل بگڑ رہے، پوزیشن یہ کہ خودکشی کا ارادہ۔ خیر، انہوں نے جو صاحب لے کے آئے تھے انہوں نے کہا مولانا نے تو ایسی بات کہہ دی، چھوٹتے یہی کہا کہ تمہاری ماں تم سے خفا ہے یا تو، اور یہ حقیقت ہے، میں جاؤں گا ان کو مناؤں کروں گا، راضی کروں گا۔ پھر انہوں نے دوسری بات بتائی، کہا کہ یہ وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے ولادت سے پہلے، بچے کی ولادت سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی لڑکا ہے یا لڑکی، اگر لڑکی ہے تو انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، اور پھر بھی اللہ نے لڑکی دی، تو جب لڑکی دی تو اس کے بعد انہوں نے اس کی پرورش کرنا گوارا نہ کیا، بلکہ کسی کو دے دیا کہ تم اس کی پرورش کرو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، اور جب آدمی اللہ کی نعمت کی ناقدری کرے گا تو کیا ہوگا؟ پریشان ہوگا نہیں ہوگا؟ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب اور میری پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی خطرناک ہے۔ میں نے کہا پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ تو بیٹیاں اللہ کی نعمت ہیں، اور پھر ایک نہیں چار چار بیٹیاں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، ایک روایت میں 3، ایک روایت میں صحابی نے پوچھا اور اگر حضور ایک ہی ہو، آپ نے فرمایا ایک پر بھی یہ بشارت ہے، اس کی پرورش کرے اچھی طرح سے، تعلیم سے آراستہ کرے، مناسب جگہ اس کا رشتہ کر دے۔ آپ نے فرمایا میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح ہوں، 2 انگلیاں ملا کے فرمایا، یعنی جنت بھی اسے ملے گی، اور خالی جنت نہیں پکی ہے بلکہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ساتھ بھی نصیب ہوگا، قرب نصیب ہوگا، نزدیکی نصیب ہوگی۔ یہ جو نعمت ہے جنت ملنا اور نبی کا قرب ملنا، یہ لڑکے کی پرورش کے اوپر اس کا وعدہ نہیں ہے، اس کا وعدہ کس پر ہے؟ لڑکیوں کی پرورش پہ۔ کتنی بڑی یہ نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹیاں دی، اور محدثین لکھتے ہیں کہ آپ کو 3 بیٹے دیے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 4 بیٹے دیے، بیٹیاں بھی 4 اور بیٹے بھی 4۔
اور ترتیب اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی ہی عطا فرمائی، اور ان بیٹی کا نام ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ زینب کے معنی ہیں خوشبودار گھاس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مبارک بیویوں کا نام بھی زینب ہے، دو بیویوں کا نام، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بھی زینب ہے۔ اور جب انہوں نے زینب نبی نے نام رکھا تو صحابہ کے لیے یہی کافی، اس سے اچھا نام کیا ہوگا، تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ امہات المومنین میں سے دو ام المومنین کا نام زینب ہے۔ آپ کی چہیتی بیٹی، آپ نے فرمایا خیر بناتی زینب، اسی وفیہ، میری بیٹیوں میں بہترین بیٹی زینب ہے، جس کو میری خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، میری خاطر اس کو ستایا گیا اور تکلیف پہنچائی گئی، آپ نے خیر بناتی فرمایا حضرت زینب۔ پھر کیا تھا، ایک ذرا مرضی جو پالی جائے گی پھر طبیعت کیا سنبھالی جائے گی، صحابہ کے لیے اشارہ کافی تھا۔ یہ نام بڑا مبارک ہے، اب بچی اگر پیدا ہوگی تو اس کا نام زینب ہی رکھیں گے۔ اتنے زینب نام رکھے گئے، اتنے زینب نام رکھے گئے کہ پوچھنا پڑتا تھا کہ کون سی زینب۔ حضرت بلال حبشی تشریف لائے اور کہا اللہ کے رسول، دو عورتیں دروازے پہ کھڑی ہوئی ہیں اور مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں، ایک عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہے اور ایک زینب ہے۔ تو آپ نے فرمایا من ای الزیانب، کون سی زینب ہے؟ یہ کون سی زینب کب پوچھنا پڑے گا، جب ایک ہی زینب ہونا؟ کہہ رہے ہاں، یہ دیکھیے ایسے تو جب بہت ساری ہوں جبھی تو پوچھنا کون سی زینب۔ پھر زینب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی کا نام بھی زینب رکھا۔ زینب حضور کی بیویوں کا نام، زینب حضرت فاطمہ زہرا کی بڑی بہن کا نام، اور حضرت فاطمہ زہرا نے اپنی بیٹی کا بھی نام رکھ لیا۔ ہم لوگوں کے گھر میں ہوتا ہے یہ تو خالہ کا نام ہے، یہ تو پھوپھی کا نام ہے، یہ تو بھانجی کا نام ہے، یہ تو بھتیجے، یہ کیسے رکھ لے؟ یہ مزاج ہونا چاہیے، اس میں برکت ہوگی۔ جو اس نام میں برکت ہوگی دوسرے ناموں میں کہاں ہوگی؟ تو غزوے کی حضرت زینب رضی اللہ عنہ پہلے تولد ہوئی، اور اس کے بعد پھر حضرت قاسم پیدا ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام قاسم، انہی کی نام سے آپ کی کنیت ہے ابو القاسم۔ اور پھر آپ کے ایک بیٹے پیدا ہوئے، پھر ان کے بعد حضرت رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، اور پھر عبداللہ پیدا ہوئے، ان کو طیب بھی کہا جاتا ہے اور طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھیے کہ 4 بیٹیاں ہیں اور 4 میں سے 3 کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہوا۔ یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ اللہ کے محبوب کی بیٹیاں ہیں۔ موت و زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور محبوب کی بیٹیاں ہیں، اور محبوب کی زندگی میں محبوب کے سامنے انتقال ہو رہا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، آپ خدا نہیں ہیں۔ جو آپ چاہیں وہ ہو جائے ایسا نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ خدا خدا ہے اور رسول رسول ہیں۔ کوئی نہیں چاہتا میرے بچوں کا انتقال ہو جائے، اللہ کے نبی کیا چاہتے تھے؟ مگر ہوا وہی۔ کیا حکمتیں ہیں اس میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک بڑی حکمت یہ ہے تاکہ امت کو معلوم یہ ہو جائے فرق کہ نبی نبی ہے اور خدا خدا ہے۔ نبی کا چاہا ہوا ہر چاہا ہوا نہیں ہوتا، خدا کا ہر چاہا ہوا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، امت میں اگر کسی کی بچی کا انتقال ہو
تو اس کے لیے نمونہ بن جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ویسے ہی کریں جیسے کہ آپ نے کیا تھا۔ 3 بیٹیوں کا انتقال، اور خالی انتقال نہیں، اور 4 بیٹوں کا انتقال۔ بیٹیوں کا انتقال بڑے ہونے کے بعد، شادی شدہ ہونے کے بعد، صاحب اولاد ہونے کے بعد، اور بیٹوں کا انتقال جوان ہونے سے پہلے بچپن ہی میں بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ صدمے پہنچ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہی نہیں، اولاد کی طرف سے آپ کو ستایا بھی جا رہا ہے، پریشان بھی کیا جا رہا ہے۔ اور اولاد، آدمی اپنی تکلیف کو تو جھیل لیتا ہے، مگر اولاد کی تکلیف بہت کھلتی ہے اور بہت گرا گزرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بیٹیوں کی طرف سے بھی تکلیف پہنچائی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کے شوہر ہیں حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ام المومنین، یہ ان کے بھتیجے ہیں۔ اپنے بھتیجے کے ساتھ رشتہ سب سے پہلے کیا، دعوے نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، پھر دین کی دعوت آپ نے دی۔ مگر بیوی، بیٹی تو ایمان والی ہیں، مگر شوہر ایمان نہیں لائے۔ ایمان صرف یہی نہیں لائے، اور باقاعدہ مشرکین جو آپ کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، اور کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے کہ جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہ دکھے، ان مشرکین نے حضرت ابو العاص کے اوپر دباؤ ڈالا کہ اب ان کی بیٹی کو کیا کر دو، طلاق دے دو۔ کاہے کے لیے؟ تاکہ نبی کا دل دکھے، نبی کا دل دکھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بیٹی آپ کی کون تھی، سگی تھی۔ انہیں سگی بیٹی کے ساتھ یہ واقعات پیش آئیں گے تو جتنی تکلیف ہوگی وہ پالی ہوئی، پروردہ، گود لی ہوئی، پرورش کردہ بیٹی پہ تکلیف نہیں ہوگی۔ مگر وہ ابو العاص تھے، وہ صحابی بننے والے تھے، وہ نبی کا انتخاب تھے، لہذا انہوں نے اگرچہ اسلام قبول کیا انہوں نے بہت بعد میں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ اس بیٹی کو، نبی کی بیٹی ہیں تو کیا وہ میری بیوی بھی ہیں، میں ان کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتا۔ اب ہجرت کا واقعہ پیش آ گیا، صحابہ ہجرت کر رہے ہیں، حضرت زینب بھی ہجرت کر رہی ہیں۔ دشمنوں کو پتہ چل گیا، اچھا نبی کی بیٹی جا رہی مکے سے مدینے، وہ آگے اور گھیر لیا، خچر کو بھڑکایا، خچر کو مارا، حضرت زینب گر پڑی اور حمل سے تھی، حمل ضائع ہوا، بڑی تکلیف پہنچی۔ یہ ساری تکلیف جو پہنچائی گئی نبی کی بیٹی کو، کیوں؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، آپ کا دل دکھانے کے لیے اور آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ مدینہ طیبہ جب پہنچی، حضور کو جب اطلاع ملی کس نے یہ سب کیا، تو پتہ چلا اس آدمی کا نام ہے حبار ابن اسود۔ کیا نام ہے؟ حبار ابن اسود۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں وہ مل جائے تو اس کو جلا دیا جائے، اگر اس پہ قابو ملے تو اس کا سر اڑا دیا جائے۔ اتنی تکلیف آپ کو، مگر اللہ تعالیٰ نے مقدر میں حبار کے بھی اسلام لکھا تھا۔ آپ نے فرمایا تشریف فرما ہے آپ، اور حبار جو ہے وہ آ گئے۔ تو ایک صحابی کہنے حضور حبار آیا ہے، آ گئے وہ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور کہا اے اللہ کے رسول میں بڑا مجرم، میں نے بہت آپ کا دل دکھایا، ناقابل معافی جرم کیا ہے، اور میں نے سوچا میں آپ سے کیسے سامنا کروں،
میں بھاگ جاؤں، فلاں جگہ چلا جاؤں، فلاں جگہ چلا جاؤں، آپ کا سامنا نہ کروں، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ آپ کو اللہ نے ایسے اخلاق عطا فرمائے ہیں، ایسے اخلاق کسی کے پاس نہیں ہیں، لہذا چلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ حضرت زینب وہ ہیں، یہ ان خوش نصیب خواتین، خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کی قبر میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن مخصوص اور خوش نصیب لوگوں کی قبر میں خود اترے ہیں آپ، وہ 5 شخصیتیں ہیں، 5۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ، کیا نام تھا ان کا؟ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا، جنت البقیع میں ان کی قبر ہے۔ آپ نے فرمایا امی بعد امی، میری ماں کے بعد یہ میری چچی میری ماں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں اترے صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت علی کی والدہ ہیں۔ قبر کھودنے والے ابو بکر صدیق و فاروق اعظم ہیں، اور قبر میں آپ اترے، اور اترنے کے بعد باقاعدہ آپ اس قبر میں لیٹے، آپ نے دعائیں کی، اس کے بعد ان کی تدفین ہوئی۔ دوسری وہ شخصیت جس کی قبر میں آپ اترے ہیں وہ کون ہے؟ یہ وہ دوسری شخصیت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زوجہ، بیوی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ماجدہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ، نبی کریم علیہ السلام کی خوش دامن اور ساس۔ تیسری وہ شخصیت جن کی قبر میں آپ خود اترے وہ کون ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام کی لخت جگر نور نظر حضرت زینب۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی قبر میں اترے اور پہلے آپ نے غسل کا طریقہ بتایا۔ ام عطیہ انصاریہ سے کہا پانی گرم کر لو، اس میں بیری کی پتی ڈال لو، اس کو جوش دے لو۔ کیوں؟ بیری کی پتی کو جوش دینے سے بدن صاف ہو جاتا ہے، صابن کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں صابن نہیں تھا، یہی طریقہ تھا۔ پھر فرمایا جب غسل دے لینا تو مجھے اطلاع کرنا، جب کفن پہنانا۔ جب کفن بنانے کی باری آئی تو آپ جو تہبند پہنے ہوئے تھے آپ نے اس تہبند کو بدلا، اور بدلنے کے بعد فرمایا میری بیٹی کے کفن میں اس کپڑے کو شامل کر دو، یہ میرے جسم سے ٹچ رہا ہے بہت دیر تک، اس کی برکتیں اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں جب اترے تو صحابہ نے دیکھا چہرے پہ بے انتہا رنج و غم کا اثر، پریشانی کا عالم۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، حیرت زدہ ہیں۔ تھوڑی دیر میں دیکھا وہ پریشانی، وہ رنج و غم کا اثر ختم ہو گیا، وہ کیفیت ختم ہو گئی، آپ کا چہرہ چمکنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں لٹایا، اور اس کے بعد تدفین کے بعد جب صحابہ نے پوچھا اور آپ نے پوچھا کہ حضور میں نے غم کے آثار دیکھے تھے اور پھر وہ کیفیت ختم ہو گئی، آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے اپنی بیٹی زینب کی کمزوری کا خیال آیا، اور پھر مجھے قبر کی وحشتناک منزل کا خیال آیا۔ میں بہت پریشان تھا، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ کی طرف سے مجھے اطمینان دلایا گیا کہ زینب کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوگا، تو وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ یہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہی کی جو بڑی بیٹی ہیں نبی کریم علیہ السلام کی نواسی، ان کا نام ہے حضرت امامہ، اور انہی کے جو بڑے بیٹے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے بڑے نواسے، ان کا نام ہے علی۔ کیا نام ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے، جن کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ حضور کے یہ بھی نواسے تھے، بڑے نواسے، بڑی بیٹی کے بیٹے علی زینبی، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بطن سے جو پیدا ہوئے ان کا نام علی تھا۔
اور جو بیٹی تھی وہ حضرت امامہ ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، میرے وفات کے بعد اگر تم نکاح کرنا تو میری بہن کی یادگار امامہ سے کرنا۔ خالہ فاطمہ زہرا خالہ ہیں، حضرت امامہ بھانجی ہیں۔ بھانجی اور خالہ سے دونوں ایک وقت میں نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ فاطمہ زہرا فرماتی میری وفات کے بعد اگر نکاح کرنا تو حضرت امامہ سے کرنا۔ حضرت علی نے اس وصیت کو پورا کیا، اور لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کو اذیت پہنچائی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچائی گئی۔ صرف یہی نہیں، دوسری بیٹی آپ کی کون ہے؟ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان کی وجہ سے بھی آپ کو تکلیف پہنچائی گئی۔ حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا آپ نے نکاح کیا تھا نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، اپنے چچازاد، چچا کے بیٹے ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ، عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب تو دشمن ہو گیا، اور دشمنی اس نے کی، قرآن میں باقاعدہ اس کے بارے میں سورت نازل ہوئی، سورہ لہب۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے بیٹوں پہ دباؤ ڈالا، اور اس نے کہا جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ کاہے کے لیے؟ تاکہ دل دکھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے طلاق دے دی، طلاق دے دی، مگر حقیقت کیا تھی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں پاک ہیں، اور نبی کی پاک بیٹیاں پاک گھر ہی میں رہ سکتی ہیں، ان کے لیے شوہر بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ لہذا یہ ان کے شوہر جو پاک تھے، جن کے مقدر میں اللہ نے ان کا رشتہ لکھا تھا، وہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے پہلے حضرت رقیہ سے نکاح فرمایا، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نہیں تھے۔ کہاں تھے آپ؟ غزوہ بدر میں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح اللہ نے نصیب فرمائی۔ زید بن حارثہ کو آپ نے بھیجا کہ جاؤ مدینے میں جو لوگ ہیں ان کو خوشخبری سناؤ۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی تدفین ہو رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ اور کیوں شریک نہیں ہوئے؟ کیوں شریک نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تھا، میری بیٹی بیمار ہے، تمہاری بیوی، تم ان کی خدمت کرو۔ پہلی جنگ ہے، ایک ایک آدمی کی ضرورت ہے، مگر بیٹی بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، تیمارداری کرو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ طیبہ سے تو آپ قبر پہ کھڑے ہوئے، اور آپ کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب امڈا، اور حضرت فاطمہ زہرا بھی آپ کے ساتھ ہیں، جو بچی ہیں، وہ اپنی بہن کی قبر پہ کھڑی ہوئی ہیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک چادر سے ان آنسوؤں کو پوچھ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جب انتقال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم سے حضرت عثمان کا نکاح فرمایا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور میں عثمان سے ان کا رشتہ کرتا رہتا، انتقال ہوتا رہتا، میں سب کا رشتہ کر دیتا۔ اتنے اچھے ہیں حضرت عثمان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ میں نہیں،
اولاد آدم میں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عثمان کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی ایسا نہیں ہے کہ کسی نبی نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح جس سے کیا ہو سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے. اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے. ذو النورین، دو نور والے. یہ نور نظر نبی کریم علیہ السلام کے دو نور نظر ان کے گھر میں تھے. کون کون؟ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم. تو حضرت رقیہ اور ام کلثوم کو ستایا لوگوں نے اور ان کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی. یہ جو تکلیف پہنچانے والے کون تھے؟ نبی کے دوست تھے، دشمن؟ بولو، دشمن تھے. اور یہ دشمنی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. نبی کو اذیت پہنچانے والے آپ کی بیٹیوں کی وجہ سے آج بھی زندہ ہیں. پہلے زمانے میں جو یہ دشمن تھے یہ مشرک تھے، بت پرست تھے، مگر آج جو دشمن ہیں اور نبی کی بیٹیوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کا دل دکھاتے ہیں، یہ وہ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں. اور وہ کیسے تکلیف پہنچاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں ہیں ہی نہیں. نبی کی بیٹیوں کے بارے میں کہہ دینا یہ پیغمبر کی بیٹیاں نہیں ہیں، پیغمبر کی صرف ایک ہی بیٹی ہے. کون؟ حضرت فاطمہ زہرا اکلوتی بیٹی ہیں. اور 3 بیٹیوں کا انکار کرنا اور ایک بیٹی کا اقرار کرنا یہ کیا ہے؟ یہ دل دکھانا ہے کس کا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ بہت بڑی گالی بھی ہے. کہا جائے یہ آپ کی لڑکی نہیں اور ہے آپ کی بیٹی. یہ گستاخی. یہ کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانا. اور ان بیٹیوں کو بھی تو دل دکھانا ہوگا جو نبی کی بیٹیاں ہوں. ان سے کہا جائے تم نبی کی بیٹی نہیں ہو. یہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا بھی دل دکھانا ہے. ان کو فاطمہ زہرا کے آنسوؤں کی بھی قدر نہیں معلوم. حضرت فاطمہ جن بہن کی قبر پہ رو رہی تھی وہ کہتے وہ نبی کی بیٹی نہیں تھی. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک بیٹی کا نام رقیہ بھی رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بہن کا نام رقیہ تھا. ایک بیٹی کا نام ام کلثوم بھی ہے، اس لیے کہ ان کی بہن کا نام ام کلثوم تھا. ایک بیٹی کا نام زینب رکھا اس لیے کہ ان کی بہن کا نام زینب تھا. اور لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچانے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، اذیت پہنچا رہے ہیں. اور جو اللہ کے نبی کو اذیت پہنچائیں ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کی خاطر دکھ پہنچایا گیا، تکلیف پہنچائی گئی. آپ کی بیٹیوں کا انتقال ہوا اور اس کے بعد فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا یہ صرف حیات رہیں آپ کی مبارک زندگی میں. اور آپ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور نبی کریم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان کا بھی انتقال ہو گیا بچپن میں. ایک طرف تو صدمے، بیٹے کا انتقال، اور دوسری طرف زخم کے اوپر نمک بھی چھڑکا جا رہا ہے دشمنوں کی طرف سے. کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا جا رہا ہے، خوشی منائی جا رہی ہے، اچھا ہوا ان کا بیٹا مر گیا. یہ کون خوشی منا رہا ہے؟ مکے کے مشرک ابو العاص، کیا نام تھا؟ عاص ابن عمرو، عاص ابن وائل. یہ خانہ کعبہ کا ایک دروازہ ہے، اس کو کہتے ہیں باب بنی سہم. اس دروازے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے اور عاص ابن وائل سہمی دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا. آپ اس سے گفتگو کرنے لگے اور مکے کے جو بڑے بڑے چودھری تھے، سرخیل تھے، دشمن تھے،
وہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیکھ رہے تھے یہ عاص ابن وائل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہے۔ کافی دیر بات کرنے کے بعد جب وہ آیا تو انہوں نے کہا تم کس سے بات کر رہے تھے ابھی؟ تو اس نے زبان سے جو جملہ نکالا وہ کیا تھا؟ اس نے کہا ارے ان کو چھوڑو، وہ تو ابتر ہیں۔ ابتر کہا جاتا تھا عرب میں ایسے آدمی کو جس کی نرینہ اولاد یعنی جس کے لڑکے زندہ نہ رہیں، کہ ان کی تو نسل ہی ختم ہو جائے گی، وہ تو ابتر ہیں، ان کی فکر مت کرو، وہ خود مر جائیں گے، ان کے بعد ان کے لائے ہوئے دین کو سنبھالنے والا کوئی نہیں رہے گا، اور ان کے بعد ان کا نام بھی دنیا میں زندہ نہ رہے گا، ان کی نرینہ اولاد بھی نہ رہی۔ خوشی منائی جا رہی، ایک طرف اولاد کا غم اور دوسری طرف دشمن خوش ہو رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، یہ اذیت پہنچائی جا رہی ہے، دل دکھایا جا رہا ہے کس کا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ معلوم یہ ہوا کسی کی وفات پر خوش ہونا، کسی کے مرنے پر خوش ہونا، یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ یہ جو خوش ہو رہے تھے نبی کی اولاد کے انتقال پر، یہ کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے؟ مشرک تھے، کافر تھے، مرتد سے سخت دل تھے، وہ لوگ۔ کسی کے انتقال پر خوش ہونا یہ طریقہ مشرکین کا ہے، مگر آج بھی دنیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو نبی کی انتقال پر، جو نبی کے رشتہ داروں کے انتقال پر خوش ہوتے ہیں۔ 9 ربیع الاول کو ایک عید ہوتی ہے اور اس عید کا نام ہے عید زہرا۔ کیا نام ہے؟ عید زہرا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ خوشی منائی جاتی، دسترخوان لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، جن علی کا نام لیتے ہیں اور جن علی کے نام کا وظیفہ پڑھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم بیوہ ہو گئی تھی۔ کسی کی بیٹی کے بیوہ ہونے پر خوشی منانا یہ کیا ہے؟ یہ دوستوں کا طریقہ ہے، دشمنوں کا؟ علی کی بیٹی بھی بیوہ ہو گئی، فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی لخت جگر بیوہ ہو گئی، فاطمہ کا نام بھی لیتے رہو اور ان کے بیوہ ہونے پہ خوشی بھی مناتے رہو۔ یہ حضرت فاطمہ کا دل دکھانا ہے، حضرت علی کا دل دکھانا ہے۔ اور کس کی بہن تھی وہ؟ ام کلثوم کس کی بہن؟ حضرت علی کی بیٹی تھی، فاطمہ زہرا کی بیٹی تھی، وہ بہن کس کی تھی؟ بولو، اب سوچ رہے ہیں، ارے کس کی بہن تھی وہ؟ حضرت علی کے بیٹوں کا نام معلوم ہے؟ ارے پتہ ہے، آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا نام ہے؟ نہیں معلوم؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضور کے نواسے، دیکھا آپ نے؟ ہیں ظاہر میں کہیں اور ہیں، باطن میں کہیں ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ زہرا کے لخت جگر ہیں۔ انہی کی بہن کا نام ہے ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ یہ کون ہے؟ حضرت علی کی بیٹی، فاطمہ زہرا کی بیٹی، حضرت حسنین کریمین کی بہن، اور ان کے شوہر کون ہیں؟ حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہو رہی ہے، علی کی بیٹی بیوہ ہو رہی ہے، فاطمہ زہرا کی بیٹی بیوہ ہو رہی ہے، حسنین کریمین کی بہن بیوہ ہو رہی ہے، اور باقاعدہ عید منائی جا رہی، خوشی منائی جا رہی۔ یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ مطلب دوستوں کا؟ کس کا کام ہے؟ تو دشمنوں کا کام۔ یہی نہیں، نہ معلوم کتنی عیدیں ہیں۔ حضرت حسنین کریمین کے خالو، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کے خالو کون تھے؟ بھائی سوچ لیجئے، غور کر لیجئے۔ حضرت علی کے ساڑھو،
حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے خالو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی۔ ان کی شہادت کب ہوئی؟ کس مہینے میں شہید ہوئے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے تھے؟ کس مہینے میں؟ محرم میں۔ اچھا، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ حضرت عثمان غنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خالو، یہ کب شہید ہوئے تھے؟ آنے والا ہے مہینہ، یہ ذی قعدہ چل رہا ہے، اس کے بعد جو مہینہ آئے گا ذی الحجہ، حج والا مہینہ، قربانی والا مہینہ، اس مہینے کی 18 تاریخ کو شہید ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرات حسنین کریمین کے یہ خالو ہیں۔ 18 ذی الحجہ، اس دن بھی ایک عید ہوتی ہے، اسی عید کا نام ہے عید غدیر۔ یہ اسی دن کی ہوتی ہے، 18 ذی الحجہ کو کیوں ہو رہی؟ معلوم یہ ہوا کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی عظیم الشان صحابی دنیا سے رخصت ہوئے، شہید ہوئے ہیں یا ان کی وفات ہوئی ہے، اسی دن دسترخوان لگتا ہے اور اسی دن خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جب رجب کا مہینہ آتا ہے، اور رجب کے مہینے میں جب 22 تاریخ ہوتی ہے تو باقاعدہ پتہ چل جاتا ہے کہ رجب آ گیا، اس لیے کہ دکانیں سج گئیں اور ان کے اوپر کونڈے کی ٹکیاں بننے لگیں۔ بنتی نہیں بنتی؟ یہ کیا، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ 22 رجب آ رہی، 22 رجب کی یہ یادگار ہے، نظر دی جائے گی۔ یہ کاہے کی نظر دی جائے گی؟ یہ بھی خوشی کا موقع ہے۔ کیوں خوشی کا موقع ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، آپ کی زوج مطہرہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی، امت نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، نبی کریم علیہ السلام مثل باپ کے ہیں، اور جو ماں کے بھائی ہوتے ہیں وہ ماموں ہوتے ہیں، امت کے رشتے میں ماموں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار، کاتب وحی، آپ نے ان کو بار بار دعاؤں سے نوازا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی وفات کا دن ہے، لہذا اس دن بھی خوشی منائی جا رہی ہے۔ یہ خوشی منانا بزرگوں کی وفات کے دن، صحابہ کی وفات کے دن، اتنے بڑے بڑے نبی کریم علیہ السلام کے محبوب اور چہیتے اور رشتہ داروں کی وفات کے دن، کون ان میں سے رشتہ دار نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام کا؟ ابو بکر صدیق رشتہ دار نہیں ہے؟ ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ کہ ہمارے وہاں تو یہ سب ہوتا نہیں ہے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جمادی الثانی، رجب سے پہلے، رجب کے بعد جو مہینہ ہے اس میں، اس دن یہ کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے سسر ہیں۔ ویسے بھی رشتہ ہے، نسبی رشتہ بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں آپ کے جو سلسلہ نسب ہے اس میں جا کر کے چاروں خلفاء کا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم بھی رشتہ دار، عثمان غنی بھی رشتہ دار، علی مرتضیٰ بھی رشتہ دار، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی رشتہ دار، یہ نبی کے رشتہ دار ہیں۔ ان کی وفات پر، شہادت پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اس سے اللہ کے نبی کو خوشی ہوگی یا تکلیف ہوگی؟ کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی۔ یہ طریقہ کسی کے مرنے پر خوشی منانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ وفاداروں کا طریقہ نہیں ہے، دشمنوں کا طریقہ ہے۔ بلکہ سچ پوچھئے تو یہ انسانوں کا بھی طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ کس کا ہے؟ مشرکین کا ہے۔ وہ لوگ، قرآن کہتا ہے، یہ تو حدیث ہے، تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں ہیں، قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو جائے۔ مشرک، نَتَرَبَّصُ بِكَ رَيْبَ الْمَنُونَ، ہم تو ان کے اوپر جو ہے گردش زمانہ کے گرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔
قرآن نے کیا کہا؟ عجیب جواب دیا قرآن نے، اور یہ سب کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا انکا میت وہم میتون، اے پیغمبر آپ کا تو انتقال ہوگا، اور یہ جو آپ کے انتقال کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کے انتقال پر خوشیاں منانا چاہتے ہیں، یہ بھی زندہ نہیں رہیں گے۔ جب سبھی کو مرنا ہے تو کسی کے مرنے پر خوشی منانا یہ کیا ہے؟ یہ انصاف کے تقاضے کے خلاف، انسانیت کے تقاضے کے خلاف۔ شیخ سعدی کہتے ہیں اگر بمرد عدو جائے شادمانی نیز، اگر دشمن مر گیا ہے پھر بھی ہمارے لیے خوشی کا موقع نہیں ہے کہ زندگانی ما نیز جاودانی نیز، ہماری زندگی بھی ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے، بلکہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، مگر یہ سلسلہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والا بھی کہتے ہیں، اور وہ کیا کرے؟ خوشیاں منا رہے۔ یہ طریقہ مشرکین کا ہے، تو مشرکین نے خوشی منائی تھی، اور کب منائی تھی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت قاسم کا انتقال ہوا، آپ کے بیٹے عبداللہ طیب و طاہر کا انتقال ہوا، آپ کی جتنی بھی اولادیں ہیں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، یہ سب کی سب کس سے ہوئی ہیں؟ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ صرف ایک بیٹے آپ کے ایسے ہیں جن کا نام ہے ابراہیم، ان کی والدہ کا نام ہے حضرت ماریہ قبطیہ۔ غرض ہے کہ آپ کی بیٹیوں کا انتقال ہوا، آپ کے بیٹوں کا جب انتقال ہوا تو مشرکین خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد ایک دوسرے کو انہوں نے مبارکباد دی، اور انہوں نے کہا بہت اچھا ہوا، یہ مر گئے، یہ ابتر ہیں۔ اور ابتر کسے کہتے ہیں؟ ابتر اس جانور کو کہتے ہیں، جانوروں میں ابتر اسے کہتے ہیں جس کی دم کٹی ہو، اور انسانوں میں اس آدمی کو عربوں میں ابتر کہا جاتا تھا جس کا کوئی فرزند، جس کا کوئی بیٹا زندہ نہ رہے۔ آپ کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے آپ کو ابتر کہا، ان کی نسل نہیں چلے گی، اچھا ہوا انتقال ہو گیا، ان کا نام کچھ دنوں کے بعد مٹ جائے گا۔ ایک طرف اولاد کا غم تھا، ایک طرف دشمنوں کی خوشی تھی، تیسری طرف تانے تھے مشرکین کے، اللہ کے نبی کا دل زخمی، چھلنی۔ ایسے موقع پر تسلی کون دیتا؟ رشتہ دار ہی تو دیتے ہیں، مگر رشتہ دار بھی دشمن بنے ہوئے تھے، ابو لہب بھی خوشیاں منا رہا تھا۔ ایسے غم کے ماحول میں اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کی یہ صورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ کیوں نازل کی اللہ تعالیٰ نے؟ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خوشخبری سنائی ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا نام تو ہمیشہ رہے گا، آپ کا نام کبھی نہیں مٹے گا، بلکہ روح زمین پر، اور خالی روح زمین پر نہیں، فضاؤں میں، خلاؤں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، جنت میں، فرشتوں کی زبان پر، جنوں کی زبان پر، انسانوں کی زبان پر، مسلمانوں کی زبان پر، انگریزوں کی زبان پر، یہودیوں کی زبان پر، غیر منصف مزاج غیر مسلموں کی زبان پر آپ ہی کے نام کا چرچا ہوگا، آپ کی تعریف ہوگی، آپ کا تذکرہ ہوگا، اور دنیا میں 24 گھنٹے میں ایک لمحہ، ایک سیکنڈ ایسا نہیں گزرے گا جب پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں آپ کا نام نہ لیا جا رہا ہو، اور مؤذن یہ نہ کہہ رہا ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ بھی کہہ رہا ہوگا۔ اور کیا حکم ہے؟ جب مؤذن اذان کہے تو تم کیا کرو گے؟ باتیں کرو گے؟ گالیاں بکو گے؟ کیا کرو گے؟ جب مؤذن کی تم اذان سنو فقولوا مثل ما قال المؤذن، تو تم وہی کہا کرو جو مؤذن کہا کرتا ہے۔ مؤذن کے کلام فرمایا اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہ اذان کی آواز آئے، گھر کا ہر فرد، چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورتیں، جوان اور بزرگ، سب اذان کے کلمات کو دہرائیں۔
جب یہ اذان کے کلمات کو دہرائیں گے ان کی گود میں پلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے نوٹ کریں گے یہ کیا بات ہے. ویسے باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن جہاں یہ آواز آتی ہے فوراً گھر میں سناٹا طاری ہو جاتا ہے, سب یہی کلمے دہرانے لگتے ہیں. اس بچے کی عادت پڑے گی, پھر اذان جب ہوگی تو یہ باتیں نہیں کرے گا, اذان ہوگی تو یہ گالیاں نہیں بکے گا, اذان جب ہوگی تو خود بخود اس کے ہونٹوں پر اذان کے کلمات آئیں گے, یہ اللہ کا ذکر ہے. فرمایا جب حیا علی الصلاۃ کہا جائے تو پھر کیا کہو گے؟ کہا حیا علی الصلاۃ نہ کہنا, کیا کہو گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. حیا علی الفلاح جب مؤذن کہے تو کیا کہو گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیوں؟ شیطان کو بھگانے کے لیے نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ تو جنت کے خزانوں میں سے عظیم الشان خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کیا ہے پتہ ہے؟ 99 بیماریوں کا علاج ہے. کتنی بیماریوں کا نام نہیں بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, 99 بیماریوں کا علاج ہے. اور فرمایا سب سے کم درجے کی جو بیماری ہے, بڑی بیماریاں اس سے اچھی ہو جائیں گی, اور سب سے کم درجے کی جو بیماری ہے وہ اس سے ختم ہو جائے گی. اور وہ کیا ہے؟ ہم جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں ہم کہتے ہیں, اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ٹینشن. آپ بتائیے چھوٹی بیماری بڑی آج کل کی تو سب سے بڑی بیماری یہی ہے. کوئی آدمی ٹینشن سے خالی نہیں ہے. آدمی ٹینشن فری ہو جائے گا اور آدمی جو ہے اس کے ذریعے سے ٹینشن سے محفوظ ہو جائے. وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے, اس سے مصائب اور آلام کا خاتمہ ہوتا ہے. 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تلقین کیا اگر 500 مرتبہ پڑھا جائے. 5 تسبیح, اور ایک تسبیح درود شریف کی پہلے اور ایک تسبیح درود شریف کی بعد میں. جو آدمی اس کو پڑھے گا بیماریوں سے بھی اللہ اسے نجات عطا فرمائے گا, مشکلات اس کی حل ہوں گی, کاروبار میں اس کے برکت ہوگی, تمام حالات کے باوجود رنج اور غم اور مصائب کا اس کے خاتمہ ہو جائے گا. بڑی زبردست اللہ کے کلام میں بڑا پاور ہے. ایک صحابی تشریف لائے اور عرض کیا میرے بیٹے کو دشمن گرفتار کر کے لے گئے ہیں اور والدہ کا حال بہت برا ہے. آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو اور اپنے بیٹے سے بھی کہلواؤ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب پیغام ان کے پاس پہنچا تو دشمنوں کے وہاں وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے, اور جیسے یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, اور سجدے میں جو گرے تو ساری لوہے کی زنجیریں ٹوٹ گئیں. یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت. اور باہر نکلے, ایک اونٹ کو کھولا, اس پہ خود بیٹھے, اور اس کے علاوہ 100 اونٹ اور دشمنوں کے کھولے, اور سب کو لے کے اپنے مدینہ طیبہ اپنے دروازے پہ دستک دے رہے. کون؟ عوف ابن مالک کے بیٹے. دروازہ کھولا, دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اطلاع دی. آپ نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے, کثرت کے ساتھ پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر ہمیں اپنے غموں کا علاج کرنا ہے, مصیبتوں سے بچنا ہے, روزی میں اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو ہمیں اس وظیفے کا ورد کرنا چاہیے, معمول بنا لینا چاہیے. تو فرمایا جب حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کہا جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے. کیوں آخر؟ کہا اس لیے مؤذن جب کہے گا اللہ اکبر تم بھی کہو گے اللہ اکبر. اللہ اکبر ذکر ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ ذکر ہے, اس پہ ثواب ملے گا. اشہد ان محمد رسول اللہ ذکر ہے, اس پر ثواب ملے گا. مگر مؤذن کہہ رہا حیا علی الصلاح, اس کے معنی کیا ہے؟ آؤ نماز کے لیے. یہ ذکر نہیں ہے. اس کو تو ثواب ملے گا اس لیے کہ وہ نماز کی دعوت دے رہا ہے, مگر آپ گھر بیٹھ کے کہیں گے حیا علی الصلاح, یعنی یہاں آئیے آپ نماز پڑھنے کے لیے, حیا علی الفلاح. تو اس لیے فرمایا پڑھنے والے, اذان کرنے والا تو یہ کلمات کہے گا, لیکن جو سننے والے ہیں وہ اس کے جواب میں کیا کہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جب فجر کی اذان ہو تو اس میں ایک کلمہ اور ہوتا ہے, الصلاۃ خیر من النوم.
یہ تمام مسلمانوں کی اذان میں ہے، ہر جگہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی اذان میں، ہر مسجد میں، یعنی سعودی عرب میں، برما میں، بنگلہ دیش میں، مشرق میں، مغرب میں، ہر جگہ ہے۔ مگر ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا، ان کی اذان میں نہیں ہے۔ اذان وہ بھی کہتے ہیں، ان کے وہاں نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کلمے کو اذان میں بڑھایا، اور حضرت عمر سے ہمیں ہے دشمنی، لہذا ہماری اذان میں وہ کلمہ کیسے ہو؟ حالانکہ یہ سراسر الزام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعت سے، دین میں نئی بات پیدا کرنے سے جتنی نفرت تھی اتنی کس کو ہوگی؟ وہ تو قدم قدم کے اوپر اصلاح کیا کرتے تھے۔ یہ کلمہ اذان میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا۔ فجر کی نماز کے وقت اذان ہونے کے بعد حضرت بلال آتے تھے جب جماعت کا وقت ہو جاتا، اور کہتے تھے حضور سے الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور نماز کا وقت ہو گیا۔ اتفاق سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا الرسول نائم، اللہ کے رسول تو سو رہے ہیں۔ تو بلال حبشی نے جواب میں کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز سونے سے بہتر ہے۔ اور ایک مرتبہ نے 2 مرتبہ کہا، اور ظاہر ہے نبی کریم علیہ السلام کا سونا امت کے سونے کے تو امتیوں کے سونے کی طرح تو نہیں ہے۔ کوئی بھی کتنے بڑا عالم و بزرگ و صحابی کوئی بھی ہو، اگر سوئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نبی اگر سوتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام القلب، میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا۔ آپ نے سن لیا۔ آپ نے حضرت بلال سے کہا ما احسن ھذا، تم نے ابھی جو کلمہ کہا تھا یہ تو بڑا اچھا کلمہ ہے، اس کو فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد اس کو شامل کر لو۔ نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے یہ کلمہ شامل کیا گیا۔ آپ کی مبارک زندگی میں اور اسی طریقے سے صدیق اکبر کی خلافت میں، فاروق اعظم کی خلافت میں، عثمان غنی کی خلافت میں، حضرت علی کی خلافت میں ہمیشہ یہ کلمہ کہا جاتا رہا۔ حضرت فاروق اعظم نے اس کلمے کو نہیں بڑھایا، ہاں البتہ اس کے خلاف موجود ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس مؤذن آیا فجر کی نماز کے وقت، اور جماعت کا وقت ہو گیا، اس نے کہا الصلاۃ خیر من النوم۔ تو حضرت عمر نے اس کو ڈانٹا اور کہا اجعلھا فی اذانک، یہ تو فجر کی اذان میں کہا جاتا ہے، اور تم مجھے جگانے کے لیے وہی کلمہ کہہ رہے ہو جو اذان میں کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اذان میں شامل کر لو، یہ وہ مغالطہ ہے۔ روافض تو کہتے ہی حضرت عمر نے بڑھایا، بہت سارے مسلمان رائٹر لکھنے والے اہل سنت و جماعت میں ایسے ہیں جن کو اس سے مغالطہ ہو گیا، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھ دیا حضرت عمر نے اس کلمے کو بڑھایا۔ باہر صورت جب یہ کلمہ فجر کی اذان میں کہا جائے تو اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ الصلاۃ خیر من النوم، صدقت و بررت، تم نے سچ کہا، تم نے بہتر کہا۔ تو فرمایا اس کے بعد باقی پوری اذان ہو، اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا وہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ سفارش کی تمنا ہے یا نہیں؟ اس لیے وہ دعا بھی یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد سے ہم سب کے رشتے کو مضبوط بنا دے۔ اے اللہ نمازوں میں خشوع پیدا فرما۔ اے اللہ حضور پاک علیہ السلام کی مقدس تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے پورے محلے پر رحمتوں کا نزول فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ جو آئے ہیں ان کو نواز دے، جو نہیں آئے اللہ ان کو حاضری کی سعادت عطا فرما۔ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کا ہم پر حق ہے، یہ وہ امید رکھتے ہیں، مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ یہ جو بلا رخصت ہوئی ہے یا جو اس کا اندیشہ ہے
اے اللہ اس بلا کو خاتمہ فرما اور ہر قسم کی بلاؤں سے، وباؤں سے، عمودی امراض سے اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔